بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم مدنیہ۔ سورہ التحریم جو مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس کی اب تک ہم 9 آیات پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 10، 11 اور 12 3 آیات جو اس کی باقی ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ اور یہ پارہ بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں: ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ ضرب کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ ضرب یہ مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ کئی بار ہوا ہے کہ عربی کا ایک لفظ کئی معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اس میں سے ایک لفظ ضرب بھی ہے۔ ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے، اور ضرب کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، اور اس طرح دیگر۔ یہاں پر اس کا معنی بیان کرنا ہے۔ جیسے آپ ضرب المثل ایک لفظ سنتے رہتے ہیں، کوئی کہاوت، کوئی مثال بیان کرنا۔ فرمایا ضرب اللہ، اللہ نے بیان کیا، مثلا مثال، للذین ان لوگوں کے لیے، لام کا معنی لیے الذین وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے، اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مثال بیان کی۔ کس کی؟ امرأۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی، وامرأۃ لوط اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کی عورت مطلب ان کی بیوی، ان کی بیوی۔ اب یہاں تک با محاورہ ترجمہ اس کا یہ بنے گا: اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کی، ان کی مثال بیان کی۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے منافقین کا اور کافرین کا ذکر کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت بطور مثال 2 ایسی خواتین کا ذکر کر رہے ہیں جو 2 وقت کے انبیاء کی بیویاں ہیں، لیکن ان کی حالت کیا تھی؟ فرمایا کانتا، وہ دونوں تھیں، کانتا، کانت ایک عورت، کانتا دو عورتیں تھیں، تحت لفظ میں ہوتا ہے نیچے، عبدین 2 بندے، یہ تثنیہ ہے اور منصوب ہونے کی وجہ سے، یہ مجرور ہونے کی وجہ سے عبدین آیا ہے۔ عبدین 2 بندوں کے نیچے، من عبادینا، من معنی سے، عباد کا معنی بندے، نا ہمارے، ہمارے بندے، صالحین نیک، صالحین نیک، یعنی اللہ فرما رہے ہیں جو میرے نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نیچے یہ تھی، مطلب ان کے نکاح میں تھی، ان کے نکاح میں تھی۔ وہ یعنی وہ 2 جن کی مثال اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک یا 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ انبیاء سے بڑا تو نیک کوئی نہیں ہوتا، ان کے نکاح میں تھی، لیکن معاملہ کیا تھا؟ فرمایا فخانتاہما، پھر ان دونوں نے خیانت کی، ہما ان کی، فخانتا، پھر ان دونوں نے خیانت کی، اور ہما سے مراد ہے عبدین جو ہمارے 2 بندے ہیں ان کی، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے۔
فخانتا، ان دونوں نے خیانت کی، تثنیہ کا صیغہ دونوں نے یہاں تک، اور ہما سے مراد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ وہ خیانت کیا تھی اس کے بارے میں اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کس طرح کی خیانت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بات نہیں کی۔ اگر اس کی ضرورت ہوتی تو اللہ ضرور وہ بتا دیتے۔ وہ کوئی بھی خیانت ہو سکتی ہے، کسی طرح کی بھی خیانت ہو سکتی ہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کی؟ دونوں نے خیانت کی۔ پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی۔ فلم یغنیا، پھر فاکمنا، پھر لم نہیں، یغنیا، وہ دونوں کام آئے۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کے کام نہیں آئے۔ انہما، انمنا سے ہما، ان دونوں کی طرف سے، یعنی اپنی اپنی بیویوں کی طرف سے وہ کام نہیں آئے۔ کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی، شیئا، کچھ بھی۔ تو ترجمہ با محاورہ کیا بنے گا؟ تو وہ اللہ سے ان کے کچھ کام نہ آئے، تو وہ اللہ سے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ یہ اشارہ ہے جب طوفان نوح آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہوئی، پانیوں کی نظر ہوئی، تو اس کے اندر ان کی بیوی بھی تھی۔ ان برباد ہونے والوں میں، ہلاک ہونے والوں میں، مرنے والوں میں، ڈوبنے والوں میں ان کی بیوی بھی تھی۔ وقت کے پیغمبر ہیں اور ایک عظیم المرتبہ پیغمبر ہیں، 950 سال دن رات دعوت دینے والے پیغمبر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بیوی کو کیا ہوا؟ اس عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑا۔ دنیا میں تو یہ، پھر آخرت میں بھی کہاں جائیں گی؟ جہنم کے اندر۔ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ نسبت کام نہیں آنی، تعلق کام نہیں آنے، کام آنا ہے ایمان، کام آنا ہے نیک اور صالح اعمال۔ اس لیے اللہ نے بطور مثال یہ باتیں کی ہیں کہ کوئی مت سمجھے کہ میری نسبت، میرا تعلق بڑا اونچا ہے، لہٰذا اگر میں نیکیاں نہیں بھی کروں گا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جیسے ہمارے ہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے اور ایک پرسیپشن دی جاتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو سونے کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم جو بھی کریں گے بالآخر ہم نے جنت میں چلا ہی جانا ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ نسبت خالی زبانی کلامی کام نہیں آنی۔ تو فرمایا کہ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو وہ اللہ سے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ، اور کہہ دیا گیا، حالانکہ یہ بات قیامت کی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ اتنی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ سمجھو یہ کام ہو چکا ہے، اس لیے فرمایا اور کہہ دیا گیا یا کہا گیا کیا؟ ادخل، ایک بندے کا داخل ہونا، ادخلا تسنیہ کا صیغہ ہے، مؤنث کا ہے، کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں سے کہا گیا تم دونوں داخل ہو جاؤ، النار، آگ میں، مع الداخلین، مع کا معنی ساتھ، الداخلین، داخل ہونے والے، یعنی جس طرح باقی جہنمی آگ والے اس آگ میں داخل ہو رہے ہیں، تم دونوں بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور کہہ دیا گیا کہ تم داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ، اور کہہ دیا گیا یعنی اعلان کر دیا گیا، حکم جاری ہو گیا کہ کوئی رعایت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں اور ان کو کہیں نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور آرڈر جاری ہو جائے گا کہ ان کو جہنم میں پھینک دو۔ اب ذرا دنیا کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو کیا حالات ہیں؟ جو جتنا بڑا مجرم ہے، اگر اس کے تعلق زیادہ مضبوط ہیں، سیاسی بیک گراؤنڈ ذرا مضبوط ہے، تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، جو چاہے کر لے، باعزت بری کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ باعزت بری ہونے والے وکٹری کا نشان بھی بناتے ہیں،
کئی مثالیں اس کے اوپر موجود ہیں، تو بہرحال میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آگے پھر اللہ نے، یہ قرآن کا بڑا پیارا اسلوب ہے، اگر اللہ اچھے لوگوں کا ذکر کرتا ہے تو برے لوگوں کا کرتا ہے، اگر برے لوگوں کا پہلے کیا ہے تو اچھے لوگوں کا بعد میں کر دیا ہے، مومنوں کا پہلے ذکر کیا ہے تو منافقین یا کافرین کا بعد میں ذکر کر دیا ہے، اگر پہلے ان کا ذکر کیا ہے تو بعد میں مومنین کا ذکر کر دیا ہے، تاکہ تمہارے سامنے دونوں پہلو ہوں۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے کس پارٹی کو جوائن کرنا ہے، یہ تمہاری مرضی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ، اور اللہ نے بیان کی، مثلا مثال، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو ایمان لائے۔ اچھا یہ بات بڑی اہم سمجھ لینی ہے، پیچھے کہا کہ ان کے لیے جو کفر کر رہے ہیں، کافروں کے لیے، کیا مطلب ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، اڑے رہو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہونا ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کے لیے مثال کیوں بیان کی؟ دنیا میں ایمان لانے کی وجہ سے، عقیدہ توحید قبول کرنے کی وجہ سے اور صراط مستقیم پر چلنے کی وجہ سے مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آپ نے صبر سے کام لینا ہے، اور بالآخر وہی انجام آپ کا ہوگا، وہی صلہ آپ کو ملے گا جو اس خاتون کو ملا ہے، جس کا ذکر اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کیا کیا؟ مثال بیان کی، کس کی؟ امرات فرعون، فرعون کی بیوی کی۔ وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے اور اپنے آپ کو آنا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا ہے ہر اعتبار سے، لیکن بیوی مسلمان ہو چکی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہے، مومنہ بن چکی ہے۔ ایک طرف یہ ظالم اس کو لالچ دے رہا ہے، اور یہ کافر کا، شیطان کا ہمیشہ سے ایک ہتھیار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت سے موڑنے کے لیے لالچ دیتا ہے۔ کفار مکہ نبی الاسلام کو کتنی بار آفرز کروا چکے تھے، یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، بس یہ کام چھوڑ دے، دعوت اور تبلیغ کا، عقیدہ توحید نہ بیان کریں۔ تو ایک طرف تو اس نے عالی شان محلات جو بنا رکھے تھے اس کا لالچ تھا کہ دیکھو اگر تم پلٹ آؤ گی تو یہ سارا کچھ تمہارا ہی تو ہے، تمہارے لیے تو میں نے بنایا ہے۔ اور جب وہ نہیں پلٹ رہی تھی تو پھر ظلم کی انتہا کی۔ اللہ اکبر، وہ کیا کیا ظلم تھا وہ اس آیت سے نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو اس نے ان کے اوپر نہیں کیا۔ اس وجہ سے پھر اس اللہ کی بندی نے کیا کہا، اس کے اوپر توجہ کرنی ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، اذ قالت، جب اس نے کہا ربی، اے میرے رب، رب ابن لی، ابن کا معنی یہاں بنانا ہے، تو رب کا معنی ربی کے اندر جو ہے وہ نسبت ہے، اے میرے رب۔ جب اس نے کہا اے میرے رب، ابنی، تو بنا، لی، میرے لیے، من بنا، سنا نا، بنا، جس نے بنایا کیا؟ مسجد۔ مسجد کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں، بخاری کی روایت مشہور ہے۔ تو یہ اسی معنوں کے اندر ہے، اے میرے رب تو میرے لیے بنا، اندہ کا، اپنے پاس، اند میں نہ پاس کا، اپنے پاس، بیتا، ایک گھر، بیتا، ایک گھر، اے اللہ تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا، یعنی اپنے قریب قریب۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی، مسلم کی روایت ہے کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس مانگا کرو، جنت الفردوس۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ کہا وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، جس کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جنت الفردوس وہ ہے کہ جس سے نہریں نکلتی ہیں اور باقی جگہوں پہ پہنچتی ہیں، یعنی اتنی وہ عظیم الشان جگہ ہے۔ تو حضرت آسیہ، چونکہ پہلی جو دو خواتین ہیں ان کے نام کسی حدیث میں بھی نہیں آئے، لیکن اس کا نام صحیح حدیث کے اندر، بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے
فرمایا کہ حضرت آسیہ اور اسی طرح حضرت مریم جس کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ مردوں میں تو بڑے کامل لوگ گزرے ہیں، لیکن خواتین میں ان سے بڑا کامل کوئی نہیں گزرا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے بتایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام خواتین پہ، تمام سے مراد ہے تاریخ میں جتنی عورتیں آئی ہیں ان کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی کھانوں پر ہوتی ہے۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ جو بکرے کے گوشت کے شوربے کے اندر روٹیاں ڈبو کے رکھ دی جائیں تو وہ سب سے زیادہ پسند کھانا تھا نبی اسلام کو، تو فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ایسی ہے۔ تو بہرحال حضرت آسیہ ان کا نام صحیح حدیث میں آیا ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو فرمایا جب، اور مریم علیہ السلام کا نام تو قرآن میں آ گیا، یہاں بھی آیا ہے اور کئی جگہوں پر آیا ہے، یہ واحد خاتون ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ ویسے ذکر ہوا ہے بغیر نام کے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر سورہ نور کے اندر ہوا اور خواتین کا ذکر ہوا، تو لیکن بائی نیم صرف ایک خاتون کا نام آیا ہے اور وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ فرمایا جب اس نے کہا اے میرے رب تو میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا فی الجنہ، جنت میں، فی الجنہ جنت میں، یعنی اپنا قریب قریب ہمسایہ بنانا، تو وَنَجِّنِی اور مجھے نجات دے، اور مجھے نجات دے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم بہت انتہا کو پہنچ گیا تھا، جس وجہ سے انہوں نے بالآخر اللہ سے یہ دعا کی کہ اب اس ظلم سے مجھے بچا لے۔ وَنَجِّنِی اور مجھے نجات دے من فرعون، فرعون سے، وَعَمَلِهِ اور اس کے عمل سے، اور اس کے عمل سے مراد کیا ہے کہ جو وہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے اس سے بھی مجھے بچا لے، اس ظالم سے اور اس کی کرتوتوں سے، اس کی حرکتوں سے اللہ مجھے بچا لے۔ وَنَجِّنِی اور مجھے نجات دے من القوم الظالمین، ظالم لوگوں سے، من منا سے القوم، قوم سے مراد لوگ ہیں، اور الظالمین جمع کا صیغہ ہے، کون لوگ ہیں؟ جو ظالم ہیں۔ صاف ظاہر ہے جو فرعون اور اس کے ساتھی تھے وہ سارے کے سارے ظالم تھے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے یا بچا لے۔ اور پھر اللہ نے ان کو موت دے دی، ادھر موت ہوئی اور ادھر وہ اللہ کے گھروں میں پہنچ گئی اور ان کی مہمان نوازی اور ساری چیزیں۔ آگے تیسرے نمبر پر فرمایا تیسری آیت میں، یعنی دو عورتوں کا ذکر ایک ہی آیت میں کیا جو کافرہ تھیں اور خیانت کرنے والے تھیں، اپنے خامدوں کی نافرمانی کرنے والی تھی، اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ بغاوت کرنے والی تھی، ان کا انجام بھی بتا دیا۔ اب ان عورتوں کا ذکر کیا جو فرما برداری میں کہہ لو کہ ایک پیک پر پہنچی ہوئی تھی، ان میں ایک سیدہ آسیہ علیہ السلام ہے اور دوسری سیدہ مریم علیہ السلام ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَان اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام، ترجمہ جب کریں گے تو اس طرح کریں گے، اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام اللتی وہ، یا جس نے کیا کیا؟ احسنت، حفاظت کی، جس نے کیا کیا؟ حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی۔ ایک عورت کے لیے یہ بار بار جو بات آتی ہے حفاظت کرنا، اگر آپ عورت کی عزت اور شان کے حوالے سے، وہ مسند احمد کی جو روایت ہے کہ جو عورت 5 کام کرتی ہے، 5 کام کرتی ہے، بلکہ 4 کام اس میں ہے، 4 کام کرتی ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور خامند کی اطاعت کرتی ہے، قیامت والے دن جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کتنے بڑے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، بہت لمبا چوڑا اس سے مطالبہ نہیں کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اور عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا تو ہم نے پھونکا فیہ اس میں من روحنا اپنی روح کو۔ وہ روح کیا تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ روح پھونکنے کے لیے کون آئے تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو چونکہ جبریل علیہ السلام خود نہیں آتے، اللہ بھیجتا ہے، تو لہٰذا جو انہوں نے روح پھونکی وہ حقیقت میں اللہ کہہ رہے ہم نے پھونکی۔
تو یہاں پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ابن اللہ ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا میں نے اپنی روح پھونکی۔ تو سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوورآل مطلق انسانوں کا ذکر کر کے کہا کہ پھر میں نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ تو پھر تو ہم سب کی جو روح پھونکی گئی وہ اللہ کہتا ہے میں نے پھونکی ہے، تو نعوذ باللہ ہم سارے ابن اللہ بن جائیں گے۔ اگر یہ اصول آپ لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر تو سارے ابن اللہ بن جائیں گے۔ لہٰذا یہ استدلال بالکل بے تکا سا ہے۔ فرمایا تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وصدقت، اور اس نے تصدیق کی۔ کس نے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے، بکلمات ربیہا، اپنے رب کی باتوں کی، کلمات باتیں، ربیہا اپنے رب کی، یعنی جو رب نے ان کو کہا اس کی اس نے تصدیق کی کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے، اس کو تسلیم کیا۔ وَكُتُبِهِ، اور اس کی کتابوں کی، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی تھی، تورات اور زبور، انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، صاف ظاہر ہے وہ بعد میں ہوئی، تو اس سے پہلے جو کتب تھی ان کی بھی اس نے تصدیق کی۔ کس نے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے۔ وَكَانَتْ، اور وہ تھی، مِنَ الْقَانِتِينَ، اطاعت کرنے والوں میں سے، فرما برداری کرنے والوں میں سے۔ قانتین، یہ پیچھے ہم پچھلی سورہ مبارکہ میں بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ پڑھ چکے ہیں، جب وہ نبی اسلام کو کہا گیا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں گے تو اللہ آپ کو ایسی ایسی عورتیں دے دیں گے، تو اس میں قانتات بھی آیا تھا، فرما برداری کرنے والی، اطاعت کرنے والی۔ تو فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ تو اللہ نے دو خواتین کا ذکر کیا جو ایمان والی تھیں، نیک اور صالحہ تھیں، اور ان کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا، اور دو ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو کافرہ تھی، ان کا برا انجام اور جہنم میں ان کا داخلہ اور ان کا عذاب، اس کا ذکر کیا۔ بتایا یہ کہ جو ایمان والے ہوں گے وہ ان کی طرح کامیاب ہو جائیں گے، جو کفر پر کھڑے رہیں گے وہ ان عورتوں کی طرح ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہوا کہ ہم نے 28واں پارہ آج مکمل کیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ کوئی نہ تو میرا بڑا اس میں کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اللہ توفیق دیتا ہے، میں یہاں آتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں، اور جس کو نہیں ہوتی، کوئی آتے نہیں ہیں، کوئی اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو یہ تو قسمت کی بات ہے۔ قسمت کے کہتے ہیں نا سودے ہیں، تو جس کی قسمت میں جو ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ 10 15 20 منٹ کے لیے کوئی بہت فرق نہیں پڑ جاتا کہ اس میں ہم نے بڑا تیر مارنا ہے۔ بڑا تیر ہم کیا گھر